کا مرکز بنا ہوا ہے وہ بلوچستان جو وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس بلوچستان میں محرومیوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ وعدے کر کے مکر جانے والے ان حکمرانوں کی طرف سے محرومیاں ہیں۔ نت نئے حوالوں سے بلوچستان کے مسائل میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیکیجز کے نام پر ان کو لالی پاپ دیا گیا ہے، کھلونے دے کے ان کو بہلایا گیا ہے، نت نئے طریقوں سے بلوچوں کو بچہ سمجھا گیا ہے۔ پرویز مشرف کو اس ملک سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اکبر بگٹی کی FIR کے نتیجے میں پرویز مشرف کو حسنی مبارک کی طرح جیل میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم عمر قید ورنہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے پرویز مشرف کے لیے ایک فیئرویل کا ریڈ کارپیٹ الوداعیت کا اہتمام کیا۔ یہ سارے چور آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ سارے کرپشن کرنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام پہ یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ووٹ دینے کے رویے کو تبدیل کیا جائے، ووٹنگ بہیویئر میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ چوروں کو ووٹ دے کر چوری کے اندر اضافہ کریں گے، دہشت گردوں کو ووٹ دے کر ٹارگٹ کلنگ کے اندر اضافہ ہوگا، اور حالات کی خرابی بھی اس سلسلے میں آگے بڑھے گی۔ اس لیے ناگزیر ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان دو صوبوں کے دورے اس پورے عرصے میں سب سے زیادہ کیے ہیں کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ وہ ہیں کہ جنہیں 3 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی ہے، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، در بدر ہوئے ہیں، زلزلے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، ملٹری آپریشن کی وجہ سے، ڈرون حملے اور اس کی زد میں آنے کی وجہ سے، ان ڈرون حملوں کی وجہ سے بے کس اور بے بس لوگ، بے گناہ اور معصوم لوگ، عورتیں اور بچے اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ چاروں طرف کی دنیا میں یہ خیبر کے پختونخوا کے لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے اور حوصلے سے ہر آزمائش کا مقابلہ کیا ہے، جو دربدر ہوئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود محنت اور مشقت سے اپنے سر پر سائبان کو باقی رکھا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی کام کیا ہے، جماعت اسلامی کے کارکن اور رضاکار بھی دن رات ان کے ساتھ لگے رہے ہیں، لیکن میں اگر وہاں جاتا رہا ہوں تو ان کی تحسین کے لیے جاتا رہا ہوں، ان کے صبر اور حوصلے کو سلام کرنے کے لیے جاتا رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور میں یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کا آزاد کشمیر بھارت سے چھین کر ہمارے حوالے کیا تھا، اور یہ سری نگر تک قبائلی لوگ پہنچنے والے تھے۔ اسی لیے پنڈت جواہر لال نہرو یونائیٹڈ نیشن چلے گئے تھے، استصواب کا وعدہ کر آئے تھے جو آج تک پورا نہ ہوا، اور سیز فائر کرا دی گئی تھی۔ لہذا ان خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ان کی جرأت کو سلام ہے، ان کے صبر اور حوصلے کو سلام ہے، ان کی حکمت عملی، دانش و بینش کو سلام ہے، ان کی دور اندیشی اور دور بینی کو سلام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کے اندر بھی اس شہر کراچی کے اندر بھی جماعت اسلامی تمام قومیتوں کو، تمام لسانی حوالوں سے پہچانے جانے والے لوگوں کو اگر کوئی پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے، وہ ان کے اندر یکجائی اور اعتصام بحبل اللہ کے حوالے سے
ان کے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ مجھے خوشی ہے اس وقت بڑی تعداد میں پٹیل پاڑا سے بھی لوگ نکل کر آئے ہیں، قریب کے سرکاری کوارٹر جو ہوا کرتے تھے ان سے بھی لوگ نکل کر آئے ہیں، دور و قریب کے لوگ بڑی تعداد میں ہزار کی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ آپ کی یکجائی انشاءاللہ رنگ لائے گی، آپ کا یہ اتحاد انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگا۔ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم شریعت کے نفاذ کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جنتوں کے فاصلے سمیٹنے کے لیے اور اس معاشرے کو جنت نظیر بنانے کے لیے، مدینہ کی اسلامی ریاست اس جیسا امن اس کو فراہم کرنے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، حالات کے اندر بڑی تنگی ہے۔ ایک شخص جس کا نام یوسف رضا گیلانی بتایا جاتا ہے، اب سے کچھ عرصے پہلے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تھا، لیکن اس کو سزا ہو چکی ہے، وہ مجرم قرار پایا ہے، اس نے اپنا جرم کی سزا کاٹی دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو کوئی اخلاقیات کا عنوان ان کے دل و دماغ میں اگر موجود ہو، کوئی اخلاق کا پیمانہ ان کے جسم و جان میں کہیں سرایت کرتا ہو، انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہیں پاکستان کے کروڑوں عوام پر ایک مجرم شخص کو وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھنا، پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر پچھلے 4 ساڑھے 4 سال جس طرح گزرے ہیں اور حالات کی خرابی نے جس طریقے سے پیچھا کیا ہے، یہ ٹھیک ہے ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں اور انتخاب کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جزوی تبدیلی بھی اگر آتی ہے تو ایک پرامن ذریعے سے اس جزوی تبدیلی کو بھی ہم قبول کریں گے، لیکن یہاں اہل علم موجود ہیں، تاریخ کا شعور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، قرآن سے اور سنت ثابتہ سے رہنمائی لینے والے موجود ہیں، دانا اور مینا دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کی اس تعداد میں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ حالات جو لوگ اختیار کر رہے ہیں اس میں انقلاب سے کم تر کوئی چیز حالات کی خرابی کا علاج نہیں ہے۔ لیکن انقلاب کیسا؟ کسی دھما چوکڑی کے نتیجے میں، کسی بدنظمی کے نتیجے میں، کسی موسیقی اور آرٹ کے نتیجے میں کوئی انقلاب تبدیلی آتی ہے تو وہ سیکولرزم کا انقلاب ہوگا۔ ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ رویوں کا انقلاب ہے، وہ سوچ اور فکر کا انقلاب ہے، وہ نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کا انقلاب ہے، وہ تمام انسانوں کو اپنا ہم نوا بنانے کا انقلاب ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، ان کے زخموں پہ پھایا رکھنا، ان کے حالات کو بہتر بنانے کا انقلاب ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ملک کے اندر انقلاب کے لیے جو راہیں ہموار ہو رہی ہیں اس پہ سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی مداخلت قرار پایا ہے۔ امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے، امریکہ ہمارے حساس ایئرپورٹ کے اوپر قابض ہے، امریکہ ہمیں مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، ان کے وزیر دفاع نے اس وقت دھمکیاں دی ہیں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ افغانستان کے دارالخلافے میں بیٹھ کر، بھارت کے دارالخلافے میں بیٹھ کر پہلے امریکہ کی وزیر خارجہ نے پھر امریکہ کے وزیر دفاع نے پاکستان کو سنائی ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر بھی یہ بات غلط قرار پاتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو مضبوطی کے ساتھ ان دھمکیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نیٹو کی سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے، نیٹو کی سپلائی نامنظور رہنی چاہیے۔ ہم دشمن کے ہاتھ مضبوط کریں کہ وہ ملک کو، پورے ملک کو سلامہ بنا دے، پورے ملک کو سلامہ سے کوس طرح انتقام لے، لہٰذا دشمن پر یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اور میں اس سے آگے کی بات بھی کرتا ہوں، اس پورے ریجن پر امریکہ کے قبضے کا جو خواب ہے، اس پورے ریجن پر، اس کے تمام وسائل پر امریکہ جس طرح قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس پورے ریجن کے اندر جو مسلمانوں کی بڑی تعداد بستی ہے، جو فرزندان توحید یہاں پر نظر آتے ہیں، ان سے امریکہ نجات پانا چاہتا ہے۔ افغانستان کے اندر جو کارروائی امریکہ نے کی ہے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے،
شوق شہادت کا نام لینے والوں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات امریکہ کے اوپر الٹ دیے ہیں۔ ایک شکست ہے جس کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑا ہے، ایک ہزیمت ہے جس سے وہ دوچار ہے۔ ہم طالبان کی جدوجہد کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم افغانوں کے جذبہ جہاد شوق شہادت کو سلام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں رہے گا تو پاکستان اور اسی حوالے سے افغانستان اور اسی حوالے سے چین اور سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستیں ان کو مل کر ایک پیک بنانا چاہیے، ایک چٹان ثابت ہونا چاہیے، صبر کا کوہ گرا تعمیر کرنا چاہیے، تحمل اور بردباری کی چٹان بنانی چاہیے، اور امریکہ کے مقابلے میں سب کو نکل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن امریکہ کی یہ تمام کارروائیاں اس ملک کے نوجوانوں کے اندر بدرجہ اولا اور ان کے علاوہ پوری آبادی میں جذبہ جہاد پیدا کر رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم